لوگوں نے پوچھا تھا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو انہیں کون زندگی دے گا؟ اگر ہم ایٹامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو جن ایٹم سے وہ ہڈیاں بنی تھیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے علم سے ایک بھی اوجھل نہیں ہے۔ حیات نو کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انہی ایٹمز کو دوبارہ ترتیب دینا ہے اور روح کو دوبارہ پھونک دینا، جو اس خالق کے لیے قطعاً مشکل نہیں جس نے نیوکلائی کو جلایا اور کہکشاؤں کو گھمایا۔ ہم آ گئے ہیں قسط نمبر 7 میں، جو کہ ہماری سیریز میریکل ان دی ایٹم کی آخری قسط ہے۔ یہ ایک روشن سفر رہا، ایٹمز کی پیدائش سے لے کر زندگی کی چنگاری تک اور مادے میں چھپی بے پناہ طاقت تک۔ آج کی قسط کچھ زیادہ غور و فکر پر مبنی ہے، جہاں ہم ساری باتوں کو آپس میں جوڑ کے ایک آخری اسباق اخذ کریں گے۔ تو محمود، لگتا ہے جیسے ہم نے علم اور روحانیت دونوں کا سفر طے کر لیا ہو۔ بالکل درست حارث، اور وعلیکم السلام ہمارے تمام ناظرین کو۔ ساتھ ایک مکمل اور جامع تلاش کے لیے یہ عدد بھی کچھ معنی خیز ہے۔ ہم نے سفر کا آغاز کیوں کے سوال سے کیا اور اب وقت ہے کہ ہم سوچیں اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ میں بے حد پرجوش ہوں یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایٹم کے مطالعے نے میرے لیے علم اور ایمان کے درمیان کیا رشتہ واضح کیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو محمود، آپ چونکہ اسلامی تھیولوجی کے بھی طالب علم ہیں اور سائنس میں بھی فہم رکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں ایٹم اور جدید فزکس کا مطالعہ آپ کے ایمان پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ اثر بہت گہرا اور حیران کن رہا۔ علم کی ہر نئی پرت نے میرے سامنے اللہ کی نئی نشانیاں کھولتی ہیں۔ مثلا جب میں نے یہ جانا کہ الیکٹرانز کس قدر درست ترتیب میں ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کوانٹم رولز پر عمل کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں فوراً قرآن کی یہ آیت آئی، وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورتی سے بنایا۔ ایٹمی طبیعت میں ایک ناقابل انکار ترتیب اور جمال ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب یا اندھی قوت نہیں بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے۔ پھر وہ پیمانے جن پر ایٹم کا وجود ہے کہ ایک ایٹم زیادہ تر خالی جگہ پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی ہم ٹھوس ذرہ یا ٹھوس مادہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ جیسے ایٹم کے اندر کی خالی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی، ویسے ہی حقیقتیں اکثر ظاہر سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ میرے لیے ایک روحانی استعارہ بن گیا ہے۔ پھر ہم نے جن فائن ٹیون کانسٹنٹس پر بات کی، وہ تو جیسے توحید کا سائنسی بیان ہے۔ یعنی اگر کائنات میں بے ترتیب قوتیں یا متعدد خالق ہوتے تو ایسی باقاعدہ متوازن اور زندگی کے لیے موزوں کائنات کبھی نہ بنتی۔ اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جسمانی ساخت، فضا، ستارے سب ایٹمز ہی سے بنے ہیں، تو مجھے ایک گہری وحدت تخلیق کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ واقعی ہمارے جسم کے کاربن، کیلشیم جیسے ایٹم زمین سے آئے، پھر یہ واپس مٹی میں ملیں گے اور شاید بعد میں کسی اور مخلوق کا حصہ بن جائیں۔ یہ ایک مادی چکر ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے روحانی چکر، زندگی، موت اور حشر سے ہم آہنگ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایٹمی سائنس کے مطالعے نے میرے دل میں اللہ کی تخلیقی حکمت کے لیے تعظیم بہت زیادہ بڑھا دی ہے، اور ساتھ ہی انسان کے کائنات میں مقام کے بارے میں عاجزی اور انکساری بھی پیدا کر دی ہے۔ گویا ہر سائنسی دریافت قرآن کی کسی آیت کی بازگشت معلوم ہوتی۔ میرے لیے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا وہ لمحہ تھا جب مجھے یہ جاننے کو ملا کہ روشنی یعنی فوٹونز ہماری بصارت کو متحرک کرتے ہیں جب وہ ایٹمز میں موجود الیکٹران سے ٹکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
ظاہر ہے یہ آیت روحانی اور استعاری نور کے بارے میں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی روحانی لحاظ سے کم پر اثر نہیں کہ طبیعتی روشنی دنیا کو نظر آنے اور زندگی بخشنے کے لیے اتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یاد کیجئے کہ ہم نے کس طرح بات کی تھی کہ ہماری تمام سینسز دراصل ایٹامک انٹریکشن پر مبنی ہیں۔ چھونا، ٹچ دراصل الیکٹرانز کے آپس میں ریپلشن ہے۔ دیکھنا یعنی کہ سائٹ وہ لمحہ جب فوٹونز ہماری آنکھوں کے ریٹینل مالیکول سے ٹکراتے ہیں۔ سونگھنا یا چکھنا تب ہوتا ہے جب مالیکولز ہمارے ریسیپٹرز میں فٹ ہوتے ہیں۔ اور سننا یعنی کہ ہیرنگ دراصل ہوا میں ایٹمز کی وائبریشن کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یعنی دنیا سے ہمارا تعلق ایک مسلسل ایٹمی رقص ہے، اور ایز وی لائک ٹو سے اٹامک ڈانس۔ بٹ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اس رقص کا کوریوگرافر کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے حواس کو ایسے ایٹمی مظاہر سے تخلیق کیا جو اس نے اربوں سال پہلے طبیعت کے نظام کے تحت طے کیے تھے۔ ہر احساس، ہر لمس اور ہر صدا اس کے بنائے ہوئے قوانین کی ایک تفسیر ہے۔ اور جب ہم اربوں سال ایونز کی بات کرتے ہیں تو کائنات کی عمر اور وسعت پر غور کرنا انتہائی عاجزانہ تجربہ بن جاتا ہے۔ تقریباً 13.8 ارب سال قدیم کائنات جو اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایٹمز اور سب اٹامک پارٹیکل جیسے کارکس کی انتہائی باریک ساخت، یہ سب کچھ انسان کو اس کی حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ ہم درمیانی پیمانے یعنی مڈل سکیل پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں یعنی ہورائزن میں یعنی کائنات میں، اور ان کے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ اور ہم نے واقعی ایسا ہی کیا۔ ایک طرف کائنات یعنی کاسموس کی وسعت میں جھانکا، اور دوسری طرف ذرے یعنی ایٹم کے اندر، اور دونوں میں اللہ کی نشانیاں پائیں۔ آفاق ہمیں ستاروں کی تخلیق اور فلکی نظام کی یاد دلاتے ہیں، جبکہ ان کے نفسوں میں ہمیں خلوی یعنی سیلولر اور ایٹامک سطح پر موجود موضوعات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے دونوں جہتوں پر گفتگو کی۔ اچھا محمود، ایک اور مشاہدہ جو اس پوری سیریز میں ہمیں بار بار دیکھنے کو ملا وہ تھا توازن یعنی بیلنس، اور ترتیب یعنی آرڈر۔ اس موضوع پہ اب ہم دیکھیں تو ہر جگہ توازن ہے۔ ایٹم کی ساخت میں مختلف قوتوں کا توازن، ایٹم کی تشکیل میں ایکسپینشن اور گریوٹی کے درمیان توازن، مالیکیولز میں ری ایکشن اور اسٹیبلٹی کا توازن، زندگی میں مختلف حیاتیاتی نظاموں کا توازن، نیوکلیئر فورس میں ایسا توازن کہ سورج کی توانائی جاری رہے لیکن ہر وقت سپر نووا نہ ہو۔ یہ وہی توازن ہے جس پر قرآن زور دیتا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور اس نے توازن قائم کیا، میزان قائم کیا، پس توازن میں حد سے نہ گزرو، میزان میں حد سے نہ گزرو۔ اگرچہ قرآن یہاں اخلاقی اور سماجی توازن کی بات کر رہا ہے، مگر وہی اصول فطرت میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم اسے فزیکل کانسٹنٹس اور ایکو سسٹم میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سائنس کا سیکھنا میرے لیے قرآن کے پیغامات کو مزید واضح کر گیا، جیسے ہمیں بھی اعتدال میں رہنا چاہیے جیسے فطرت رہتی ہے۔ اگر ہم انتہا پسندی کی طرف جائیں، چاہے وہ ماحولیاتی آلودگی ہو یا اخلاقی انحطاط، تو ہم اس توازن کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے اثرات ہمیں کلائمیٹ چینج یا سماجی انتشار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح فطرت کے قوانین میں کامل ترتیب ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی اصول و نظم ہونا چاہیے۔ جس ذات نے کبھی ایک الیکٹران کو بھی اس کے مدار سے نہیں ہٹنے دیا، وہ ہم سے بھی توقع رکھتی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاقی مدار سے باہر نہ نکلیں۔ ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہی ذات جو سورج میں ایٹمی طاقت کو قابو میں رکھ کر زندگی کو ممکن بناتی ہے، وہی یقینی طور پر ہمیں بھی مٹی سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو انہیں کون زندگی دے گا؟ اگر ہم ایٹامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو جن ایٹم سے وہ ہڈیاں بنی تھیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے علم سے ایک بھی اوجھل نہیں ہے۔ حیات نو کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انہی ایٹمز کو دوبارہ ترتیب دینا ہے،
اور روح کو دوبارہ پھونک دینا، جو اس خالق کے لیے قطعاً مشکل نہیں جس نے نیوکلائی کو جلایا اور کہکشاؤں کو گھمایا۔ قرآن اس سوال کا یوں جواب دیتا ہے، کہہ دو وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر مخلوق کو جاننے والے کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایٹم سے بھی باخبر ہے۔ ایٹامک سائنس میرے لیے آخرت کے عقیدے کو بالواسطہ طور پر مضبوط بناتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ مادہ ریسائکلیبل ہے، ٹریسیبل ہے، اور انرجی میس تبدیل ہو سکتی ہے مگر فنا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری وجودی حالت بھی مٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے مگر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے۔ اور اگر پھر سے جی اٹھنے کی طاقت پر غور کرے تو یہ انسانی فہم کے لیے حیرت انگیز ہے۔ لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ E=mc² کے مطابق کتنی زیادہ توانائی ایک چھوٹے سے میس میں چھپی ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی فزیکل لمٹ رکاوٹ نہیں۔ اگر انسان میٹر کو انرجی میں پھر انرجی کو میٹر میں واپس بدلنے کا طریقہ سیکھ لے، جیسا کہ سائنس فکشن فلموں میں ٹیلی پورٹیشن ہوتا ہے، تو ہم اسے تقریباً خدائی طاقت سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہر زمانے سے اٹھا کر دوبارہ پیدا کرنا کوئی دشوار کام نہیں۔ قرآن اکثر فطرت کی مثالوں سے حیات نو کو سمجھاتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے ایٹمز کو زندہ پودوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سب ہماری عقل کو آخرت کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہے۔ آج سائنس ایسی مزید مثالیں دیتی ہے۔ اگر چند ایٹمز کو توڑ کر ایک شہر تباہ کیا جا سکتا ہے تو تمام ایٹمز کے رب کی طاقت کا کیا کہنا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جسم واقعی سٹار ڈسٹ سے بنے ہیں اور ایک دن پھر اسی خاک میں لوٹ جائیں گے۔ حتیٰ کہ نیوکلیئر فزکس کی عظمت بھی ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو سورج، جو کہ شاید ایک عام ستارہ ہے، پر ہم پر طاقت میں بہت بھاری ہے، لیکن یہ سورج بھی اربوں میں سے ایک ہے، یعنی ہماری اٹامک نالج ابھی بھی کافی محدود ہے۔ کسی نے ایک ایسٹرونامر سے پوچھا، اتنی وسیع کائنات کا مطالعہ کر کے تمہیں اپنے بارے میں کیسا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس کرتا ہوں مگر ایک عظیم چیز کا حصہ بننے کی خوشی بھی ملتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان بھی یہی محسوس کرتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اللہ کی لکھی ہوئی ایک عظیم کتاب کا ایک چھوٹا سا حرف جو بظاہر معمولی ہو مگر کہانی کا حصہ بننے کی وجہ سے بامعنی ہو جاتا ہو۔ ہم بھی ایسے ہی ایٹم سے بنے ہیں مگر کائناتی داستان کا حصہ۔ ایک آیت جو میرے ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سب جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری سیریز میں اللہ کی ربوبیت کو ہر سطح پر دیکھا، چاہے وہ پارٹیکلز کی مائکروسکوپک دنیا ہو یا گیلیکسیز کی میکروسکوپک دنیا، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ جب ہم ایٹامک میریکلز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت جو ایسی قوتیں تخلیق کر سکتا ہے اور حکمت جو انہیں اتنی خوبصورتی اور مقصد سے ترتیب دیتا ہے، دونوں کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں یہاں پر اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ابھی بھی بہت سی مخلوقات اور فینومینا ہیں جو ہماری سائنس اور ہمارے فہم سے ماورا ہیں۔ اور مجھے آیت الکرسی بہت پسند ہے۔ اس کی کرسی، علم و اختیار آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی پورا ایٹم کاسموس سے گیلیکسی تک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی پروٹون بغیر مقصد کے ہوتا تو وہ موجود ہی نہ ہوتا۔ اس کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں ایک ذرے کے برابر اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، سب کچھ ایک واضح کتاب میں۔ دیکھیے کہ آیت مزید گہرے انداز میں دل کو چھوتی ہے جب ہم پرانی قسطوں کو ریویو کرتے ہیں۔
क्योंकि हमने वाकई ऐसे अनासर पर गुफ्तगू की जो क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं और स्टार से बड़े, और सब अल्लाह के इल्म और हिकमत के दायरे में है। हमारी ये पूरी सीरीज दरअसल इसी आयत की एक अमली तस्वीर है। मैं एक और आयत आपके सामने पेश करता हूँ। बस अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह करो। कुरान में जब भी अल्लाह की तख्लीक का बयान होता है तो अक्सर इख्तिताम पर तस्बीह की जाती है। यही कैफियत मेरी भी है। मेरे लिए ये सफ़र एक इबादत था, यानी तफक्कुर, तशक्कुर, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, जिसे कुरान ने ख़ास तौर पर सराहा है। मेरे लिए भी, और मेरी दुआ है कि हमारे तमाम देखने वालों ने भी यही महसूस किया हो कि साइंस का सीखना सिर्फ एक जहनी मश्क नहीं बल्कि रूहानी तजर्बा भी हो सकता है। हम दुआ करते हैं कि ये इल्म फ़ायदेमंद हो और हमारे रास्ते के लिए रोशनी बने। तो आएँ इस पूरी सीरीज़ को समेटते हुए, महमूद, आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहते हैं? एक एटम जितना छोटा होता है मगर वो अपने खालिक की अज़मत, हिकमत और मौजूदगी की गवाही देता है। मैंने एटम को समझकर अल्लाह अल लतीफ़ यानी कि अल्लाह की लताफत और उसकी कुदरत यानी अल कवी को मज़ीद पहचाना। मेरे अंदर इल्म और ईमान के दरमियान हम आहंगी का यकीन मज़ीद बढ़ा कि फेथ और साइंस दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, दोनों हक की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, हमने ये सफ़र क्यों के सवाल से शुरू किया और हर मकाम पर जवाब यही मिला, ताकि हम हक अल हक को पहचान सकें। एटम की हैरत अंगेज तरतीब का मतलब क्या है, ये हमें बताती है कि इस सब के पीछे एक मकसद वाला खालिक है। मिरेकल इन द एटम दरअसल कुरान के मौज़ूआत और अल्लाह की सिफात का अक्स है। ये सफ़र मेरे ईमान को ज़्यादा मजबूत कर दिया, और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है। बहुत खूब। तो नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे साथ इन एपिसोड्स का सफ़र तय किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस सफ़र से इल्म भी हासिल किया हो और रूहानी रोशनी भी। इख्तिताम पर एक मुख्तसर दुआ के साथ, ए अल्लाह, हम तेरी निशानियों पर गौर करने की तौफीक पर आपका शुक्र अदा करते हैं। हमें नफ़ा बख्श इल्म और पुख्ता ईमान अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी निशानियों से पहचानते हैं और शुक्र और अदल के साथ अमल करते हैं। हमें उस इल्म के शर से बचा जो गलत इस्तेमाल हो। ए एटम्स और कायनात के रब, हमें अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर मौजूद मौज़ूआत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। याद रखें, जब भी आप रोशनी जलाएं या पानी का एक घूंट पिएं या सांस लें, तो लाखों करोड़ों एटम्स का एक मौज़ा आपके लिए काम कर रहा होता है। ये मौज़ा हमें उसी रब की तरफ इशारा कर रहा होता है जो हर चीज़ को थामे हुए है। इसी बात के साथ हम अपनी सीरीज़ का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।